اور وہاں میری دکان میں ایک دن ایک یہودی آیا، میں نے اس کا جو بھی اس نے لیا تو اس کا ایک دھرم میرے پر بچتا تھا، تو میں نے جو ہے وہ درود بھیج محمد وعلی محمد، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ ایک دھرم مجھ سے بعد میں لے لو، میرے پاس ابھی پیسے مطلب کھلے پیسے نہیں ہیں، وہ بضد ہوا کہ مجھے ابھی چاہیے، اس نے بولا بھائی بعد میں لے لینا، کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے، اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کہا کچھ دن بعد میں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے اور مجھے ملائکہ صراط سے لے کے جا رہے ہیں، تو ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے، آگ ہے، تو کہتا اس آگ میں سے وہ یہودی باہر آیا اور اس نے میرا راستہ روک دیا اور اس نے کہا کہ میرا وہ ایک دھرم مجھے واپس کرو۔ تو میں نے ملائکہ سے کہا کہ بھائی ان کو ہٹاؤ یہاں سے، کہا ملائکہ نے بولا یہ معاملہ تمہارا دنیا کا تھا، اس کو تمہیں دنیا میں خود طے کر کے آنا چاہیے تھا۔ بولے ایک دھرم کیا ہوتا ہے، 1 روپیہ 5 روپے 10 روپے، مطلب آج تو 100,000 روپے کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن روک دے گا صراط کے راستے پر۔ تو کہا خود ہی کو، تو بہت کوشش کی تو اس نے نہیں مانا، تو کہا میں تب جانے دوں گا کہ جب تم مجھے یہ اپنی ایک انگلی جو آگ میں گولا ہوئی بھی ہے یہ اپنے سینے پہ لگانے دو۔ کہا کوئی چارہ نہیں تھا، میں نے کہا کہ لگاؤ، جیسی اس نے لگائی تو میری آنکھ کھل گئی اور وہ آگ کا نشان، وہ سیاہ نشان میرے سینے پہ ابھی بھی باقی ہے۔ تو عزیزان محترم خوب انسان بہرحال دیکھے کہ انسان مال سے محبت کر رہا ہے اور حساب کو بھول چکا ہے، خوب یہ خطرناک ہے اس دور کے اندر۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو قصر سے یعنی بڑے بڑے گھروں سے اور ان سے محبت زیادہ ہے، قبر کو بھول چکے ہیں۔ آج اب ہم دیکھیں دنیا بھی وہی بازار گرم کیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، بلڈنگ بنا لو، جو ہے وہ کالونیاں، پلاٹ، یہ ساری چیزیں بنا لو، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اللہ آپ کو دے، روایات ہے کہ خدا نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ کا گھر اچھا ہونا چاہیے، وہ روایات کہتی ہیں صحن بہتر ہونا چاہیے، بہرحال باب جو گھر کی روایات ہیں وہ ہیں، لیکن انسان ان چیزوں کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، ان محلوں کی طرف۔ دنیا کے بادشاہیں، حکومتیں کیا کرتی ہیں، جو بھی صاحب حکمراں آتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو ایک بڑے بڑے گھر چاہیے، بڑے بڑے، اور جب وہ اس میں جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے قبر کے اندر بھی جانا ہے کہ نہیں۔ بہلول دانا سے جب خلیفہ نے پوچھا کہ قیامت میں حساب کتاب کیسے ہوگا، تو کہا کل قبرستان آ جانا۔ تو جب وہ قبرستان آیا تو وہاں پر اس نے ایک گرم جو ہے وہ ایک ظرف سا لوہے کا، اس کے اندر آگ لگائی ہوئی تھی، کہا قیامت میں حساب کتاب ایسے ہوگا کہ اپنا نام اور جو دارائی ہے وہ اس گرم جو ہے وہ توا ٹائپ کی کوئی لوہے کی جگہ ہے، اس پہ کھڑے ہو کے بتانی ہے، تو جو ہے بتاؤ۔ اب کہا کہ پہلے تم چڑھو۔ اب وہ بہلول دانا جو تھے انہوں نے تو اپنا نام سا بتایا، 2-4 چیزیں تھیں، نام لیا، واپس نیچے اتر آئے۔ بادشاہ سلامت جیسے اوپر چڑھے وہ عالی جناب اور اسی میں ہی ان کے پاؤں جو ہیں وہ جل گئے، تو وہ اپنی دارائی کیا بتاتے۔ تو عزیزان محترم اس لیے عبد حقیر ہونا کمال ہے۔ ابھی لوگ ہمارے ناموں کے آگے بھی علامہ اور پتہ نہیں کیا کیا لگا دیتے ہیں، قیامت میں اگر حساب ہو گیا تو ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں خدا ہم نے نہیں کہا تھا انہیں، یہ پوسٹر میں جو ہمارے نام لگاتے ہیں واللہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں، ہم بہرحال ایک طالب علم سے ہیں، تو خدا حساب طالب علم بن کے بھی نہ لینا، حساب اگر لینا ہے تو اپنے فضل و کرم سے لینا پروردگار۔ اور جانے محترم خوب یہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ لوگ کثر سے محلوں سے محبت میں ہیں اور قبروں کو بھول چکے ہیں۔ پھر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے نفس سے محبت میں ہیں اور اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ہے انسان اپنی نفسانی خواہشات کا غلام ہوا، انسان جو ہے وہ بعض اوقات زبان کی ایک لذت کی خاطر گناہ کر بیٹھتا ہے، انسان اپنی ایک نگاہ کی خاطر خدا کو بھول جاتا ہے، یہ نفسانی خواہشات ہے۔ انسان کو بعض اوقات غیبت کرنے میں، برائی کرنے میں، تہمت لگانے میں لذت ملتی ہے،
انسان اسی کے چکر کے اندر اپنے پروردگار کو بھول گیا. مالک یوم الدین ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. اس کی بارگاہ سے کون بھاگ کے, لا یمکن الفرار من حکومت ہے, پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. لیکن انسان بہرحال آپ دیکھیں کہ ابھی بہرحال میں بھی آپ کے سامنے 4 باتیں کرتا ہوں, میرا دل بھی بڑا مغموم ہے, میں بھی باہر نکلتا ہوں, میں بھی اسی دنیا کا شکار ہو جاتا ہوں, بھول جاتا ہے آدمی. پھر وہی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ہمیں بھی ہمارے گھر والے یاد دلاتے ہیں, آپ مولانا ہے, خوب انسان ہے, انسان نفس کا شکار ہو جاتا ہے. انسان بعض اوقات چھوٹی بچی بھی ہمیں کہتی ہے کہ بابا بس شما کیا آواز تھی, مولانا ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں. خوب انسان واقعا انسان اتنا دنیا میں محو ہو گیا ہے کہ اصل غفلت کا شکار ہے, اور یہ غفلت انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہوں, موٹر سائیکل چلا رہے ہوں, کوئی بھی سواری چلا رہے ہوں, ذرا سی دیر کے لیے آپ غافل ہو جائیں, اور غفلت تھوڑی دیر کی ہے. موبائل پہ میسج آ گیا, اس لیے بار بار ٹریفک پولیس والے کہتے ہیں کہ بھائی موبائل استعمال نہیں کرو, استعمال نہیں. کتنے حادثے دنیا میں صرف موبائل کی وجہ سے ہوتے ہیں. کیا ہے وجہ, کیا ہے؟ تھوڑی دیر آپ نے یہاں دھیان دیا, آپ کا دھیان اس پر آتا ہے, چاہے ٹیکسٹ ہے چاہے جو بھی ہے, غافل. وہ ذرا سی غفلت انسان کی زندگی میں کتنا بڑا حادثہ کر بیٹھتی ہے. یہی غفلت انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے. اور غفلت کیسی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ پروردگار اسے دیکھ رہا ہے. یہ غفلت ہی تو ہے. ذرا سی غفلت انسان کر بیٹھے تو انسان اتنے گہرے کنویں میں چلا جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے گناہوں کے دلدل میں جب پھنستا چلا جاتا ہے تو اسے باہر آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مگر وہ کتنا رحمان ہے. وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ یحب التوابین, میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. وہ یہ نہیں کہتا کہ تم پہلے 10 سال میں توبہ کرو, نہیں, وہ کہتا ہے کبھی بھی توبہ کرو. یعنی انلمیٹڈ ہے, کوئی کنڈیشن نہیں لگائی خدا نے قرآن میں کہ توبہ کب کرو. ہاں کبھی بھی توبہ کر لو, میں تم سے محبت کرتا ہوں. خدا نے کسی اور سے محبت کا اظہار نہیں کیا, خدا نے توبہ کرنے والے سے محبت کا اظہار کیا ہے. تو وزان محترم, بہرحال زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے. انسان کو پتہ تھوڑی ہے آج ممبر پر ہے کل قبر پر ہے. کوئی بھی چیز ہے, انسان دنیا کی چیزوں سے, بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ انسان کے لیے محل بڑی بڑی عمارتیں ہوں. چھوٹی سی چیز بھی اگر اس کی عشق میں گرفتار ہے تو یہ جھوپڑی بھی اس کے لیے اس محل سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. انسان بعض اوقات چھوٹی سی چیز, بڑی بڑی چیزیں انسان کہتا ہے کہ میں قربان کر دوں گا, لیکن بعض اوقات چھوٹی چیز اس کے نفس کو برباد کر کر وہ خدا کو بھول جاتا ہے. تو یہ انسان کو خود اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. بہرحال میں بہت زیادہ وقت